بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ان مقرب ترین فرشتوں میں سے ہیں جنہیں وحی پہنچانے کی خدمت کے لیے چنا گیا۔ ان کا ذکر قرآن مجید، احادیث مبارکہ اور اسلامی روایات میں بہت اہمیت کے ساتھ کیا گیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرشتوں کا سردار بھی کہا جاتا ہے اور انہیں روح الامین یعنی امانت دار روح کا لقب بھی دیا گیا ہے۔ یہ لقب اس لیے ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو بغیر کسی کمی بیشی کے اس کے بندوں خاص طور پر انبیاء علیہ السلام تک پہنچاتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ان کا پیدا ہونا انسانوں کی طرح نہیں ہوا۔ انسان مٹی سے، جن آگ سے اور فرشتے نور سے پیدا کیے گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک نورانی مخلوق ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے تخلیق کیا۔ ان کی تخلیق کا وقت یا لمحہ ہماری دنیاوی گنتی مہینوں یا تاریخوں سے ماورا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب عالم بالا کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو اپنے مختلف فرشتے پیدا کیے جن میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مقام سب سے بلند ہے۔ ان کی تخلیق صرف ایک فرشتے کے طور پر نہیں بلکہ ایک عظیم مقصد کے تحت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی کے نظام کا ذریعہ بنایا۔ وحی یعنی اللہ کا پیغام جو انبیاء کو پہنچایا جاتا ہے، اس کی ذمہ داری حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سپرد کی گئی۔ انبیاء کرام کو جو بھی کتابیں یا صحیفے ملے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہی پہنچے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر آئے ان میں سے اکثر کو وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوئی۔ ان کی ساخت، طاقت اور مقام بھی بہت عظیم ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا۔ ان کے 600 بازو تھے اور وہ افق پر اس طرح چھائے ہوئے تھے کہ آسمان کا سارا کنارہ ڈھک گیا تھا۔ ان کے پر موتیوں اور یاقوتوں سے مزین تھے۔ ان کا نور اتنا شدید تھا کہ انسانی آنکھ اسے برداشت نہیں کر سکتی۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انہیں صرف 2 بار ان کی اصل حالت میں دیکھا۔ قرآن مجید میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر کئی مقامات پر آیا ہے۔ ایک مقامات پر فرمایا گیا قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا جِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ یہ لفظ سورۃ بقرہ میں بھی موجود ہیں۔ اس آیت میں صاف بتایا گیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے قرآن کو اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قلم مبارک پر نازل کیا۔ اس سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی حیثیت اور منصب کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ نبی کریم کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا تعلق بہت گہرا تھا۔ جب وحی کا آغاز ہوا تو سب سے پہلی وحی اقرأ بسم ربک کا حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی لے کر آئے تھے۔ غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت میں مشغول تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے پیغام سے آگاہ کیا۔ اس کے بعد جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آتا حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی اسے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے۔ ان کی آمد کبھی انسانی شکل میں ہوتی، کبھی اصل نورانی حالت میں۔ ان کی ایک اور بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ نہایت اطاعت گزار اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں۔ وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہوتا ہے اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہونے والی وحی کبھی حرف کا حرف بھی مختلف نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ اللہ کے پیغام کو مکمل امانت داری اور صداقت سے منتقل کرتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام صرف وحی کے لیے مخصوص نہیں بلکہ مختلف مواقع پر اللہ تعالیٰ کی مدد کے لیے بھی زمین پر آتے رہے۔ مثلاً غزوہ بدر کے موقع پر جب مسلمانوں کی تعداد کم تھی اور دشمن بہت زیادہ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں ہزاروں فرشتوں کو نازل فرمایا تاکہ وہ اہل ایمان کی مدد کریں۔ یہ واقعہ قرآن میں بھی مذکور ہے۔ یہ حدیث سورۃ انفال میں بھی موجود ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر دیگر آسمانی صحیفوں میں بھی آیا ہے۔ یہودی اور عیسائی روایات میں بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مقام تسلیم کیا گیا ہے۔ اگرچہ بعض فرقوں میں اختلافات موجود ہیں تاہم اسلام میں ان کا مقام واضح، بلند اور محترم ہے۔ ان کی وفاداری، دیانتداری، طاقت اور عاجزی سب اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اوصاف ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ایک خاص تعلق علم کے ساتھ بھی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو اس کی تشریح وضاحت بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی کرتے۔ کئی احادیث میں آیا ہے
کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سوالات کے ذریعے صحابہ کرام کو تعلیم دی تاکہ وہ دین کو بہتر انداز میں سمجھ سکیں۔ مشہور حدیث جبرائیل اسی کا ایک خوبصورت نمونہ ہے، جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام، ایمان اور احسان کے بارے میں سوالات کیے، اور بعد میں صحابہ کو بتایا گیا کہ وہ فرشتہ تھا جو دین سکھانے آیا تھا۔ اور ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم سے محبت کرتے تھے، اور ان کا ادب و احترام اس درجے کا تھا کہ جب نبی کے جسم اطہر سے پسینہ نکلتا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے خوشبودار بتاتے۔ ان کی گفتگو، ملاقات اور رفاقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تسلی اور سکون کا ذریعہ ہوتی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ایک اور اہم کردار قیامت کے دن بھی ہوگا۔ اس دن جب سور پھونکا جائے گا تو اس کا حکم بھی فرشتوں کو دیا جائے گا، اور ان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی موجود ہوں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس دن کے انتظامات میں شامل ہوں گے۔ اگرچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام وحی پہنچانا ہے، مگر ان کی رسائی اللہ تعالیٰ کے خصوصی دربار تک ہے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ سدرۃ المنتہا یعنی وہ آخری مقام جہاں تک مخلوق جا سکتی ہے، وہاں تک حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے ہیں۔ اس سے آگے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات جانے کی اجازت ملی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خود عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر میں اس مقام سے ایک بال بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا۔ یہ ان کے مرتبے اور اللہ کے دربار کے عظیم ادب کی علامت ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر قیامت تک امت مسلمہ کے دلوں میں محبت، عقیدت اور عظمت کے ساتھ رہے گا۔ ان کا کردار، ان کی خدمت اور ان کا اخلاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نمونہ ہے کہ ایک مخلوق کس طرح اطاعت و وفاداری میں کمال حاصل کر سکتی ہے۔ ان کے ذریعے ہمیں قرآن جیسی عظیم کتاب ملی جو قیامت تک ہدایت کا ذریعہ ہے۔ ان کے واسطے سے ہمیں دین کی اصل شکل میں تفہیم ملی۔ آخر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ذات اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کا ایک زندہ نمونہ ہے۔ وہ نہ صرف اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے ہیں، بلکہ اہل زمین کے لیے علم، ہدایت، مدد اور محبت کی علامت بھی ہیں۔ ان کی زندگی اور خدمات کا مطالعہ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اخلاص، اطاعت اور دیانتداری بنیادی اصول ہیں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لازمی لائک اور سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ دوستو۔